بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں دعا کا قبول ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی ہر دن اور رات میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ الغاشیہ کی آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو۔ آیت نمبر 22، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اگر معقول دلیل سے کوئی شخص بات نہیں مانتا تو نہ مانے۔ تمہارے سپرد یہ کام تو نہیں کیا گیا ہے کہ نہ ماننے والوں سے زبردستی منواؤ۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح اور غلط کا فرق بتا دو اور غلط راہ پر چلنے کے انجام سے خبردار کر دو، سو یہ فرض تم انجام دیتے رہو۔ آیت نمبر 23، البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا۔ آیت نمبر 24، تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ آیت نمبر 25، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے۔ آیت نمبر 26، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ سورہ الغاشیہ یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ الفجر کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم پر اپنا رحم و کرم و فضل نازل کرنا۔ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں، بالخصوص ہمارے آباء و اجداد وہ اساتذہ کرام، ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار یا پریشان حال ہیں تو ان پر اپنا رحم و کرم فرما، ان کی تمام روحانی و جسمانی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون، صحت و تندرستی، ترقی و خوشحالی اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں شامل ہوں۔ ہماری اولادوں کو نیک و صالح، خوبصورت صراط مستقیم پر چلنے والا اور خیر بانٹنے والا بنا۔ اے ہمارے رب، تو بابرکت و بلند ہے، ہمارے والدین سمیت تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما اور ہماری تمام دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔